یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ، جس نے بیک وقت یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ عیسیٰ ہے، بیک وقت یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ عیسیٰ بھی ہے اور مہدی بھی ہے۔ ایسے ایسے سوال اس 1-2 ہفتے کے اندر آئے کہ ہوش اڑ گئے کہ ہمارے لوگ اتنے کچے ہوں گے، اتنے جاہل ہوں گے کہ موٹی موٹی چیزوں کو نہ سمجھ سکیں، اور ایک بدبخت کو، ایک ظالم کو، ایک دجال کو، ایک کذاب کو عیسیٰ اور مہدی سمجھ کر کے اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لا تقوم الساعہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ایسے جھوٹے دجال اور کذاب پیدا ہو جائیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی تعداد 30 سے زائد ہوگی، اور وہ سب کے سب یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ اسی دجالیت اور اسی جھوٹ بیانی اور کذب بیانی پر مبنی ایک فتنہ ہے، جس میں ہمارے بھولے بھائے بعض نوجوان گرفتار ہو کر کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اسلامی عقائد، اسلامی دلائل، قرآن و سنت اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ سورۃ النساء کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ دنیا میں معمول کے مطابق جیسے انبیاء کو موتیں آئیں، وفات کا سامنا کرنا پڑا، ویسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ پیدائش میں ہوا اور نہ وفات پر ہوا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں اس کی وضاحت فرما دی کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا تھا، اور اللہ رب العالمین غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی بھی ہوں، عیسیٰ بھی ہوں، تو گویا اس کی عقل چل گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دجال الگ چیز ہے، عیسیٰ علیہ السلام الگ چیز ہیں جو ایک انسان تھے، اور مہدی علیہ السلام یہ بھی بشر ہیں، اور یہ مستقل حیثیت ہے جس کا تذکرہ 35 سے زیادہ صحیح حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دجال جو کہ انسان ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں۔ اللہ رب العالمین قرب قیامت کی جب بڑی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی تو ان چیزوں کو ظاہر فرمائے گا۔ وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، یہ دعوے دار مرزا غلام محمد قادیانی کے طریقے سے ویسے ہی جھوٹا دعوے دار ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ رب العالمین نے نعوذ باللہ من ذالک مجھ سے ہم بستری کی، اور اس کے بعد میں خود اپنے پیٹ میں حمل کے طور پر ٹھہر گیا، اس کے بعد میں نے خود اپنے آپ کو جنم دیا اور خود میں نے اپنے آپ کو پالا۔ بے عقلی، خبط الحواسی، دیوانگی اور جھوٹے دعووں کی انتہا تھی کہ رب کائنات کی پاکیزگی پر بھی جھوٹے دعوے کیے گئے۔ یہ اسی طریقے کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد مہدی علیہ السلام، ان لوگوں کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر کیا تذکرہ ملتا ہے، اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور اس جھوٹے اور کذاب کے دعوے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ عیسیٰ اور مہدی دونوں ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ دہلی کی ایک مسجد جس کا مینار سفید رنگ کا ہے، اس کا نزول اسی مسجد کے مینار پر ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس بات کی پیشین گوئی فرمائی کہ وہ دمشق یعنی سیریا کے ملک کے اندر ایک شہر کی ایک مسجد پر نازل ہوں گے۔ اس کی مستقل طور سے صفات ہیں جس کا تذکرہ ابھی خطبے میں کیا جائے گا۔ تو دہلی کی ایک مسجد پر نازل ہونے کا دعویٰ کرنا، اور اسی طریقے سے یہ کہنا کہ میں اللہ رب العالمین کا رسول اور نبی ہوں، مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں، یہ اس کے جھوٹے ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ یہ علماء بیزاری کا باقاعدہ فریضہ انجام دیتا ہے، علماء سے دور رہنے اور علماء سے دور کرنے کا باقاعدہ لوگوں کو درس دیتا ہے تاکہ لوگ ہدایت کے راستے پر نہ جانے پائیں۔ علماء کے ساتھ حجت کرنے کے نتیجے میں مار پیٹ اور بدتمیزی اور گالی گلوچ کے بے شمار واقعات اس کے اور اس کے حواریوں اور مواریوں کے ساتھ پیش آ چکے ہیں، یہ بھی اس کے باطل پر ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے مہدی علیہ السلام کے بارے میں اسلام نے کیا کہا؟ جیسا کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مہدی ہے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملأ الارض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا۔ ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اس طرح کی روایتیں دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک شخص مدینہ میں پیدا ہوگا اور وہ لوگوں کے اوپر حکومت کرے گا۔ یہ مہدی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا وہ اہل بیت میں سے ہوگا۔ بعض روایات میں ہے فاطمہ علیہ السلام، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبیلے اور ان کے خاندان سے ہوگا، اور اس کے بعد فرمایا اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ یہ مدینہ میں پیدا ہوگا، باقاعدہ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی پیدا ہوگا۔ یہ پیشین گوئیاں صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا دنیا کے اندر ظلم و جور عام ہو گیا ہوگا، ہر شخص دوسرے پر ظلم کرتا ہوگا۔ جب یہ پیدا ہوں گے تو دنیا کے اندر عدل و انصاف اور امن و سلامتی کو قائم کر دیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ 7 سال تک حکومت کریں گے، اور 7 سال حکومت میں دنیا کے اندر ظلم و جور جو بھی ہو رہا ہوگا اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ خانہ کعبہ میں پناہ لیں گے۔
महाराष्ट्र में आकर के पनाह नहीं लेंगे, बल्कि खाने काबा में पनाह लेंगे। और इस बात का चैलेंज किया जा सकता है कि मक्का मुकर्रमा ही का इस अकीदे के साथ अगर अल-ऐलान सफर करने की हिम्मत है तो करके दिखाया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से उम्मीद है कि वहां पहुंचने से पहले अजाब नाजिल होगा और रब्ब कायनात बजाते खुद इसको तबाह बर्बाद कर देगा। तो खाने काबा में मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पनाह लेंगे और ये वहीं पर पैदा होंगे। इस तरह की रिवायतें और बाद रिवायात में मिलता है कि इनकी नाक लंबी और बारीक होगी, जो इनकी अलामत होगी, और उसके बाद 7 साल हुकूमत करके ये वफात पा जाएंगे। ये 20 साल से इस बात का दावा करना, 20 साल से मेहदी और ईसा होने का दावा करना, 7 साल की मुद्दत गुजर जाना, मौत का ना आना, ये सारी की सारी चीजें इसके बातिल होने की दलील हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल के बारे में जो कुरान और सुन्नत में तज़किरा मिलता है, एक आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की। उसके अलावा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है, फरमाते हैं कि उस जात की कसम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लयुशिकन्ना अन युनज़्ज़िला अलैहि युनज़्ज़िला फीकुम इब्नु मरियम, फरमाया उस जात की कसम कि अनकरीब तुम्हारे दरमियान ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे, हकमन आदलन, हाकिम बन करके अदल इंसाफ को कायम करने वाले, फयक्सिरुस सलीब, ईसाई जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर शिर्क व बिदअत को अंजाम देते हैं, सलीब को अपनी अलामत करार देते हैं, उस सलीब को आकर के सबसे पहले तोड़ेंगे। और ये ईसाई खिंजीर जो गंदा होने के बावजूद इनकी नजर में मुकद्दस जानवर है, जिसका खाना इंसान के लिए बीमारी की आमाजगाह है, उस खिंजीर को ये कत्ल करेंगे ताकि ये साबित हो जाए कि मैंने इसको हलाल नहीं किया। वयदउ अल जिज़िया, जिज़िये को खत्म कर देंगे, जिज़िया जो इस्लामी टैक्स है उसको खत्म कर दिया जाएगा। और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि माल इतना बढ़ जाएगा कि उसको कबूल करने वाला कोई फकीर नहीं होगा। आज के दौर में फक्र फाका दुनिया की किस कौम में और किस हुकूमत के तहत और किस मुल्क में नहीं पाया जाता, लेकिन यह फक्र फाका खत्म हो चुका होगा। माल की रेल पेल होगी, कोई माल को देने वाला देने के लिए आगे बढ़ेगा, कोई कबूल करने वाला नहीं होगा। यह एक अलामत है उस दौर की। और उसके बाद कहते हैं हत्ता तकून सजदा अल वाहिदा, यहां तक कि एक सजदा दुनिया व मा फीहा, दुनिया के अंदर जो भी नेमतें हैं उससे ज्यादा कीमती समझा जाएगा। इंसान के सामने सोना और चांदी रख दिया जाए, इंसान के सामने सारी दौलतें बिछा दी जाएं, लेकिन इंसान दौलत की जानिब बढ़ने के बजाय इस बात में आफियत महसूस करेगा कि मैं रब्ब कायनात के आगे झुक जाऊं, सजदा करूं, उस सजदे को दुनिया की सारी नेमतों पर फौकियत दी जाएगी। एक अलामत यह भी बताई गई। इसी तरीके से मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दमिश्क में सीरिया में एक मस्जिद के मनारे बैजा जिसका सफेद रंग का मनारा होगा, उस पर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 फरिश्तों का सहारा लेकर के नाजिल होंगे। जब मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी मस्जिद में इमामत के लिए मुसल्ले पर बढ़ चुके होंगे, उनको अंदाजा होगा, निकल करके ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तकबाल करेंगे। बाद रिवायात में मिलता है कि फरिश्ते जो ले करके उतरेंगे तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपना सर आगे करेंगे तो उनके मुबारक बालों से पसीना या पानी वैसे ही गिरेगा जैसे मोतियां झड़ रही हों। जब पीछे करेंगे तो उससे भी वैसे ही पानी और पसीना झड़ेगा जैसे मोतियां गिर रही हों। और वो आएंगे, मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका इस्तकबाल करेंगे, उनको मुसल्ले पर बढ़ करके इमामत की दावत देंगे। वो कहेंगे कि नहीं, आप चलिए नमाज पढ़ाइए। और बाद रिवायात में मिलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नमाज पढ़ाइए। यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहैसियत रसूल और नबी के नाजिल नहीं होंगे, बल्कि वो एक उम्मती की हैसियत से नाजिल होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के पैरोकार होंगे। और उसके बाद फिलिस्तीन के एक इलाके में जाकर के दज्जाल का मुकाबला होगा, दज्जाल को कत्ल करेंगे और उसके बाद उनकी वफात होगी और मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी सलाते जनाजा पढ़ाएंगे। इंसाफ कायम कर दिया जाएगा। बाद रिवायात में मिलता है कि इंसाफ और अमन सलामती इस हद तक कायम हो जाएंगे कि चीता, शेर, बकरी और ऊंट एक ही घाट पर एक साथ पानी पिएंगे। कोई जानवर भी अपनी दरिंदगी के बावजूद किसी कमजोर जानवर को छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। और बाद रिवायात में मिलता है कि बच्चे सांप से खेलेंगे, सांप उनको डसने की हिम्मत नहीं रखेगा। अदल और इंसाफ का यह मेयार होगा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल के बाद। और इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बहुत सारी पेशीन गोइयां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में फरमा दी हैं। और तीसरी चीज जो दज्जाल है, ये शकील बिन हनीफ दज्जाल के बारे में भी ये दावा करता है कि दज्जाल इस दुनिया में आ चुका है और दज्जाल ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। वो ये दावा करता है कि दज्जाल आ गया है, इस वजह से रब्ब कायनात ने मुझको मेहदी और ईसा बनाया ताकि मैं दज्जाल का मुकाबला कर सकूं। जबकि हकीकत यह है कि यह दावा खुद दज्जालियत है, दज्जाल की और शैतान की और इब्लीस की पैरोकारी है। तो दज्जाल के बारे में जो हदीस में मिलता है, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दज्जाल मेरी उम्मत से निकलेगा, फयमकुसु 40, वो 40 तक यहां रहेगा। बाज सहाबी रसूल कहते हैं कि मुझको याद नहीं है कि 40 दिन कहा या 40 साल कहा
یا 40 گھنٹے کہا, مجھ کو یہ یاد نہیں, لیکن دوسری بات روایات سے تائید ہوتی ہے کہ 40 سے 40 سال مراد ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَىٰ ابن مریم كَأَنَّهُ عُرْوَةٌ بن مسعود فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا اور اس کے بعد وہ اس کو طلب کریں گے, طلب کر کے اس کو قتل کر دیں گے. یہ دعویٰ آج کے دور میں یہ عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فرانس اور امریکہ یہ در حقیقت دجال ہیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ سیٹلائٹ کا سسٹم یہ در حقیقت دجال ہے, کیونکہ دجال کے بارے میں ان لوگوں کے دعوے کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ ایک آنکھ ہوگی, وہ کانا ہوگا, تو یہ سیٹلائٹ اس میں صرف ایک آنکھ ہوتی ہے. اس انداز کے جھوٹے دعوے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ دجال انسانوں میں سے ہوگا. بعض روایات میں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کانا ہوگا, اور اللہ رب العالمین کانا نہیں ہے, عیوب سے پاک ہے, اور اس کی پیشانی پر کافارا یعنی کافر لکھا ہوگا, یہ اس کی ایک علامت ہوگی. اس کو غیبی طور سے اللہ رب العالمین نے ایسی طاقتیں دے رکھی ہوں گی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. یہ جب چاہے گا بارش کو برسا دے گا, جب چاہے گا کھیتی باڑی کو اگا دے گا. اس کے ایک ہاتھ میں جنت جو مومنوں کے لیے جہنم ہوگی, دوسرے ہاتھ میں جہنم جو مومنوں کے لیے جنت ہوگی. اس انداز کے اختیارات دیے جائیں گے. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو یہ اپنی جنت میں, جو انکار کرے گا اس کو یہ اپنی جہنم میں ڈالے گا, جبکہ یہ اس کے برعکس فیصلہ ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا بہت ساری اس طرح کی پیشین گوئیاں فرمائی. اس سلسلے میں ایک روایت میں ملتا ہے کہ یہ خراسان اور ایران سے اٹھے گا اور نکل کر کے یہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا, بلکہ دنیا میں گھومتا پھرے گا. عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں اس کا سامنا کر کے اس کو قتل کر دیں گے. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں. اس انداز کے جھوٹے دعوے کرنے والے جو یہ بھی نہ جانیں کہ دجال انسان ہے یا سیٹلائٹ ہے, جو یہ بھی علم اور شعور نہ رکھیں کہ دجال کسی ملک کا نام نہیں بلکہ ایک انسان کا نام ہے. اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے نتیجے میں اس کو اختیارات زیادہ دے گا. تو اس کا یہ دعویٰ کہ یہ مہدی ہے یہ بھی 100% جھوٹا. اس کا یہ دعویٰ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ دعویٰ بھی 100% جھوٹا. کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے وہ بغیر باپ کا ہوگا, جبکہ یہاں پر جس نے دعویٰ کیا ہے اس کا باپ موجود ہے. اس کا یہ دعویٰ کہ دنیا میں دجال آ چکا ہے یہ دعویٰ بھی 100% جھوٹا ہے. یہ قیامت کی بڑی علامتیں ہیں, جن علامتوں کو ان علامتوں کے ضمن میں ذکر کیا گیا جس میں یہ بھی کہا گیا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا. اس کے علاوہ ایک دابہ ایک جانور اٹھے گا جو لمبا چوڑا ہوگا اور چلتے پھرتے وہ لوگوں سے ویسے ہی بات کرے گا جیسے لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار علامتیں قیامت کی بڑی علامتوں کے ضمن میں قرآن و سنت کے اندر وارد ہوئی ہیں. علماء کرام نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اسی ضمن میں یہ 3 بڑی علامتیں ہیں, ایک مہدی علیہ السلام کا پیدا ہونا, پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا, پھر دجال کا ظاہر ہونا, پھر دجال سے مقابلہ اور دجال کو قتل کرنا. اور جو چیزیں اس کے ضمن میں آپ کے سامنے ضمناً اختصار کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں صحیح حدیث سے میں وارد ہوئی ہیں. جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے اس کی ایک ایک بات میں اس کی دجالیت جھلکتی ہے, کیونکہ قرآن و سنت کے علم سے نہ اس کو کچھ بھی واقفیت ہے اور نہ اس کے پیروکاروں کو واقفیت ہے. اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں, معاشرے میں کوئی بھی بات اٹھتی ہوئی دیکھی جائے, کسی بھی چیز کو لوگ بیان کریں, ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ علماء سے جوڑ کر کے اس کو سمجھیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ باطل افکار, جھوٹے دعوے, چاہے نبوت کا دعویٰ ہو, عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ ہو, مہدی ہونے کا دعویٰ ہو, یا اس انداز کے کوئی بھی دعوے دار ہوں, یہ سارے کے سارے لوگ سب سے پہلا حربہ یہ اپناتے ہیں کہ مسلمانوں کے عوام کو ان کے علماء سے دور کر دیا جائے. یہ کہہ دیا جائے کہ یہ علماء صرف مسجد سے واسطہ رکھنے والے لوگ ہیں, ان کو روزے نماز کے علاوہ کسی چیز سے واسطہ نہیں, ان کو قیامت کی علامتوں کے بارے میں, موجودہ حالات کے بارے میں, فتنوں سے نپٹنے سے متعلق اور ان ساری کی ساری نزاکتوں پر کچھ بھی علم نہیں ہوتا. یہ پروپیگنڈا کر کے پہلے لوگوں سے علماء کو دور کیا جاتا ہے, علماء سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے. یہ فتنے جو اٹھتے ہیں, یہ فساد جو اٹھتا ہے, یہ جھوٹے دعوے دار جو اٹھتے ہیں, یہ علماء سے خود بھی دور بھاگتے ہیں اور لوگوں کو دور بھگاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا مقدمہ اگر علماء کی مجلس میں چلا گیا تو وہ حقائق بیان کریں گے, وہ بتائیں گے کہ صحیح بخاری کی روایت, صحیح مسلم کی روایت, فلاں روایتیں کیا کہتی ہیں اور ہمارا دعویٰ کیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں صحیح حدیث سے میں وارد ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس قسم کے بدعقیدہ, بدخلق اور کذابیت اور دجالیت کا دعویٰ کرنے والے, اس انداز سے جھوٹ پھیلانے والے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے.